سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے لوگو، تمہارے پاس آئی نصیحت تمہارے رب سے اور شفا دلوں کے روگ کی. شفاء لما فی الصدور، شفا دلوں کے روگ یعنی بیماری کی. رحمت بھی آئی اور شفا بھی آئی اور ہدایت آئی اور رحمت مسلمانوں کے واسطے. فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے تو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی، ما انزل اللہ لکم من رزق، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال. اللہ نے تو حلال اتارا، تم نے کچھ حلال کچھ حرام کر دیا. فرما دیجئے اللہ نے حکم دیا تم کو حلال حرام کرنے کا، یا اللہ پر تم افطرا باندھتے ہو، یعنی جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اللہ کی طرف سے. اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ وہاں کیا کریں گے؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہ پڑھتے اس قرآن سے، اس میں سے کچھ بھی، اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں، اور غائب نہیں رہتا آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور غائب نہیں رہتا آپ کے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا، جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں. ہر چیز موجود ہے، ہم کو سب معلوم ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. پچھلی آیت میں مشرکین کفار کی بدحالی آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذاب کا بیان تھا. یہاں کیا ہے؟ انسان اور انسانیت کے لیے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ و افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان دو آیتوں کو ان کو اس بدحالی گمراہی سے نکلنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں. آخرت میں جہنم میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ عذاب آخرت سے بچنے کے لیے تم ایک کام کرو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنا لو، محمد کے طریقے پر چلو، تو تم وہ جو جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے بچ سکتے ہو. اور انسان اور انسانیت کے لیے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں، کون سی؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ وہ افضل ہیں. احکام قرآن اور سنت رسول کی پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیتی ہے. کیا بنا دیتی ہے؟ اور جب انسان صحیح معنی میں انسان کامل بن جائے تو سارا جہان درست ہو جائے. انسان بن جائے تو سب سے بگڑی ہوئی مشین انسان ہے.
یہ بن جاتا ہے تو سب بن جاتے ہیں، پوری دنیا بن جاتی، اور جب یہ ایک انسان بگڑتا ہے تو ساری دنیا بگڑ جاتی۔ دنیا جو ہے وہ چیزوں سے نہیں بگڑتی، چیزیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، استعمال کرنے والا انسان، اس کی وجہ سے یہ سب بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کیسے بنتا ہے؟ قرآن سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے۔ کیسے بنتا ہے؟ قرآن سے اور جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے، یہ مردے تھے، اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو ان کو مردوں کو کیسے نکالا؟ چور تھے، ڈاکو تھے، شرابی تھے، زانی تھے، کوئی ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر وہ انسان کیسے بنے اور دوسروں کو ہم تک کے دین کیسے پہنچایا؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نسخہ تھا قرآن کا، اور نظر کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، ورنہ یہ آدم کی اولاد رہتا ہے، بگڑا ہوا جانور رہتا ہے۔ جانوروں میں سب سے زیادہ بدترین جانور کون؟ انسان۔ ہاں، اسی لیے کہا کسی نے، علم انسان کو، یہ قرآن اور حدیث کا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، لیکن علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ علم سے مقابلہ کر رہا ہے وہ، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں، نہیں مانوں گا تیری بات، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ پستی والا ہے، تو بلند پست کے سامنے کیسے جھکے گا؟ علم تھا، علم سے مقابلہ کیا۔ تو علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، مردود کر دیتا ہے۔ تو دو چیزیں ملی ہیں انسان بننے کے لیے، ایک قرآن اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت۔ سمجھ میں آیا؟ پہلی آیت میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ موعظۃ من ربکم، دوسری کیا ہے؟ موعظۃ کو من ربکم کہا، پھر شفاء لما فی الصدور، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے دلوں کے لیے، صدور سے مراد سینے نہیں بلکہ سینوں کے اندر کے دل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ 2 تو یہ ہو گئی، سمجھے گے نہیں؟ موعظہ نصیحت، اور شفاء لما فی الصدور، اور تیسری صفت قرآن کی بتلائی ہدا، یہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور چوتھی رحمہ، یہ رحمت ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی قرآن کی صفات یہاں اس آیت میں بیان کی، 4 چیزیں۔ ایک تو موعظت، اس کا مطلب ہے نصیحت۔ ہاں، وعظ کے اصل معنی کیا ہے؟ ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آ جائے، ایسے بیان کو وعظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موعظہ کے ساتھ من ربکم لائے، یہ صرف نصیحت نہیں ہے، موعظۃ من ربکم، یہ قید نے قرآنی وعظ کی حیثیت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا، کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظ کسی اپنے جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں ہے جو قرآن میں ہے، جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع نقصان یا عذاب و ثواب کچھ نہیں، ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں، مولانا پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی طرف سے وعظ نہیں ہے، قرآن وعظ ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رب کے پاس سب ہے۔ رب کے پاس کیا ہے؟ زمین و آسمان، چاند سورج، تمہارا بھلا برا، زندگی موت، رفعت و بلندی اور پستی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، سارے مسائل کس کے پاس ہے؟ من ربکم۔ تو اس نصیحت کو بہت غور سے سننا چاہیے نا، قرآن کو بہت دھیان سے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ اپنے رب کی طرف سے۔ یہ میرے اماں کی نشانی ہے،
میری اماں نے مجھے یہ لاکٹ دیا تھا، میں اس کو جان سے زیادہ پیارا رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے پیدا کیا، پالا پوسا۔ مجازی پیدا کرنے والی ہے ماں، مجازی، مجاز کا مطلب نقلی۔ تو پھر اصلی پیدا کرنے والا اگر کوئی بات کہے تو اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو یہ کسی ایرے غیرے کا واعظ نہیں ہے، یہ واعظ کس کا ہے؟ قرآن، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے، اس کو قبول کرو، اس پر دھیان دو۔ دوسری صفت شفاء لما فی الصدور، شفا کے معنی بیماری دور کرنے کے ہیں، اور صدور سینے کو کہتے ہیں، صدر صدور، لیکن مراد خالی یہ گوشت پوشت ہڈی نہیں، اندر جو دل ہے اس کے لیے شفا ہے قرآن۔ کیا ہے بولو؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن صرف روحانی علاج کے لیے آیا ہے، ہمارے روح کو درست کرنے، روح کی بیماریاں نکالنے، یا قرآن ہمارے جسمانی علاج کے لیے بھی آیا ہے؟ تو صرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج بن جاتا ہے قرآن، دم کرنے والے کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر صحیح مسلک کیا ہے اور صحیح فتویٰ کیا ہے؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور عرض کیا میرے سینے میں تکلیف ہے۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے دلوں کے لیے، تمہارے سینے میں دکھتا ہے اور سینے کے لیے یہ شفا ہے، یعنی قرآن شفا ان تمام بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہوتی ہے۔ اس نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اسی طرح حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے، حلق میں میری تکلیف ہے۔ آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ تو جسموں کا علاج ہو رہا ہے، صدور درد ہے قرآن پڑھو، حلق جسم ہے درد ہے قرآن پڑھا کرو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں کہ جسم کے لیے تم قرآن سے علاج کرو، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کرنا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے جمہور علماء کا یہی کہنا ہے قرآن جیسے روحانی بیماریوں کے لیے علاج ہے، ویسے ہی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس پر لوگوں نے اپنے تجربے لکھے، اپنے تجربات سے آیت قرآنی کے خواص، اس کے فائدے، یہ آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ اور یہ آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ، مستقل کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ امام غزالی کی ایک کتاب ہے خواص قرآنی، اس میں یہی ہے۔ پھر اس کو آسان کر کے اپنے اضافوں کے ساتھ لکھا مولانا اشرف علی تھانوی نے اعمال قرآنی۔ کیا لکھا؟ تو اس میں یہی ہے۔ اور لیکن آپ اعمال قرآنی کے دیباچے میں سٹارٹنگ میں یہ بات پڑھیں گے، ویسے تو قرآن پاک کی جو آیت جس نیت سے جس بیماری کے لیے ضرورت کے لیے پڑھو گے اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ بات سمجھے گی نہیں؟ آپ کے اعتقاد اور یقین پر ہے۔ تو وہ کتابیں اپنی جگہ ہیں، اس کے خواص بھی اپنے جگہ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تجربات۔ ڈاکٹر کے اپنے تجربے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ علماء نے جو آیتوں کے خواص لکھے ہم ان کا انکار نہیں کرتے، انہوں نے تجربہ کیا، شفا ہوئی۔ لیکن جس مسلمان کو آج یہ قرآن پڑھنے کی جلدی سے توفیق نہیں ہے، وہ اس چکر میں پڑھ کر اپنا وقت کیسے ضائع کرے گا اور وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو پھر کیا کریں کہ وہ قرآن پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قرآن پر تو آئے، قرآن کی تلاوت پر تو آئے پہلے، اس کے بعد میں اور سب مل جائے گا۔ پھر کسی کو تجربہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ اس پر بھی عمل کرے۔ لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ کج روی ان لوگوں کی سمجھ میں آئی، بے وقوفی ان لوگوں کی سمجھ میں آئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیاوی حاجات کے لیے ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، شعر فارسی ہے نہیں سمجھو گے، یعنی تم نے قرآن کو سورہ یاسین سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ
قرآن کی سورہ یاسین سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے، صرف اتنا ہی فائدہ ہے قرآن کا، حالانکہ اس سورت کے معانی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل ہوتے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ قرآن کی شکایت والی نظم ہے کہ امت نے اٹھا کے طاق میں رکھ دی۔ اب کچھ ضرورت ہے تو کب پھوک پھاک کے لیے خالی قرآن کو استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ غلط ہے بھئی، آپ پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو۔ اپنی روحانی بیماریاں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں، اور خیانت ہے، اور اسی طرح جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، دنیا آخرت سے غفلت ہے، دنیا ہی سے دل لگانا ہے، یہ جو اندر کی روحانی بیماریاں، عقائد ہے، میرے اس سے کام ہوتا ہے، اس سے کام ہوتا ہے، ہاں میرے لیے میرا باپ کافی ہے، میری ماں کافی ہے، میرے لیے میرا شوہر کافی ہے، میرا بھائی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیر کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ میرے پیر کافی ہے، میرے فلاں سیٹ صاحب کافی ہے، اور اللہ کو چھٹی دے رکھی ہے۔ یہ اندر کی باطنی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہ تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوگی۔ لیکن وہ مردود لوگ ہیں اور ٹیڑھی سوچ والے لوگ ہیں، کون؟ جو قرآن نہ پڑھیں گے، نہ قرآن سمجھیں گے، نہ قرآن کے مطابق اپنا عمل کریں گے، نہ قرآن سے اپنی روحانی گندگیوں کا علاج کریں گے۔ صرف جب ضرورت پڑے گی مولانا پھوکیے، کیا کہیں گے؟ مولوی پھوک۔ یہ یو پی والے بڑے اکڑ رہتے ہیں نا، تو وہ شیخ الحدیث نے ابھی بخاری ختم کی، اپنا دعا کی تو اتنی بوتل، اتنی بڑی بوتل لاتے، مولوی پھوک، کیا بولتے ہیں؟ مولوی پھوک۔ تو صرف جو لوگ ظاہری بیماری، جسمانی بیماریوں اور دنیا کی تکلیفوں کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ ٹیڑھی سوچ والے ہیں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو 4 صفتیں بتائیں قرآن پاک کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل اللہ اور رحمہ، 2 چیزیں بتا رہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھیں اور صرف اسی پر خوش ہوں۔ دنیا کے چند روزہ مال و متاع اور راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو ادھوری ہی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، دوسرے ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے آخر آیات میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ قرآن ہے اور یہ رسول کی ہدایات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فضل اور رحمت۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے بولو؟ بفضل اللہ۔ اور رحمت وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے مراد ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ رحمت کیا ہے اللہ کی؟ کہ قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ جس کو یہ توفیق ملی اس کو اللہ کی رحمت ملی کہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اپنا عمل بھی قرآن کے مطابق کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری تفسیر ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی ہے۔ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت، ہم نے تم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ کوئی مختلف بات نہیں، کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام، عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا یا اسلام، رسول کریم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔ جس نے قرآن پڑھا عمل کیا اس نے رسول کے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے اسلام پر عمل کیا اس نے رسول کے طریقے پر عمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا گیا تھا نا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ خلقہ القرآن، تو کیا جواب دیا؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کے اخلاق، حضور کے اخلاق، ارے قرآن ہی تو تھے، انک لعلی خلق عظیم۔
بات سمجھے؟ الا ان اولیاء اللہ 62 آیت نمبر 62 64 62 63 64 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء دوست۔ کل میں نے اذان کا ترجمہ سنا ہے ایک پروگرام میں، لیکن ہوا جو ہوا ٹھیک ہوا، اس میں مین چیز رہ گئی بولنا تھی مجھے کہ یہ جو اللہ اکبر ہے، اکبر بادشاہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کا نام تھا، جلال الدین اکبر نام تھا اور لقب تھا، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اذان میں اکبر کا نام لیتے، اکبر بادشاہ کی حکومت پھر لانا ہے، ایسا اگر کسی کو سمجھتا ہو تو غلط ہے۔ پھر اکبر سے مراد ہم اللہ کو بگر دین ادر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر ایک تو ہوتا ہے بگ، ایک ہوتا ہے بگر، ایک ہوتا ہے بگر دین ادر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو یہ مسلمان کو نہیں معلوم ہے جلدی، تو ہمارے برادران وطن کو کیا معلوم ہوگا؟ لہٰذا غلط فہمی پھیلاتے ہیں وہ لوگ کہ دیکھو ان کے یہاں جو پکارتے ہیں نا اذان، اس کا مطلب ہے اکبر کی حکومت پھر لانے کا، اس لیے ایک جٹ ہو جاؤ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو مسلمان کو ہی نہیں معلوم ہے بہت کچھ، اولیاء بھی نہیں معلوم ہے۔ اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، الا یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء یعنی اللہ کے دوست ہیں، نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا جو لوگ کے ایمان لائے وہ ڈرتے رہے، وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ جو ایمان لائے اور ڈر کر زندگی گزاری اللہ سے۔ لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، بدلتی نہیں اللہ کی باتیں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولیاء اللہ کو نہ پچھلے کا خوف ہوگا نہ آئندہ کا کوئی غم ہوگا، سمجھے؟ لا خوف علیہم جو گزر گیا، ہاں ڈر بھی نہیں ہے، اور ہاں اگلے کا کوئی ڈر نہیں ہے اور پچھلے کا کوئی غم نہیں ہے۔ ایک تو اس میں بتایا اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہے، دوسرے کیا اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہے، اولیاء اللہ کس کو بولیں گے آپ، تیسرے یہ کہ دنیا آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے، اللہ نے ان کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اولیاء اللہ ان کو کہیں گے جو جنت میں پہنچ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے وہ اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہوتا تو جنت کیوں دیتا اللہ؟ بات سمجھے؟ تو اس کے لیے بڑے جبے قبے والا ہونا، بڑی داڑھی والا ہونا اور بہت بڑا علم والا ہونا، بہت نمازوں والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس بہانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیک یا بد بندے کو ایک مرتبہ داخل کر دیا جنت میں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ والے کون ہوں گے؟ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ ہاں جو جنت میں پہنچ جائیں گے، آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سبھی جانتے ہیں، سب اہل جنت۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پچھلا جو چھوٹ گیا اس کا کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، ارے میرا گھر چھوٹ گیا، میری بیوی چھوٹ گئی، کیونکہ سب سے بہتر وہاں ملنے والا ہے۔ بات سمجھے؟ اور خوف بھی نہیں اب اس کے بعد، نہ موت کا خوف، نہ بیماری کا خوف، نہ بیویوں کی لڑائی اور جھگڑے کا خوف، نہ اولاد کی نافرمانی کا خوف، نہ جنت سے واپس نکالے جانے کا خوف، نہ بوڑھاپا آنے کا خوف، روزانہ ہر مرتبہ جوان ہی جوان ہوتا جائے گا۔ عرباً اترابا لاصحاب الیمین، 30-32 کی ان کی عمریں ہوں گی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن اللہ والوں کی دنیا میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے کہ وہ کیا، الذین آمنوا
ایک تو وہ ایمان لائیں گے، ایمان بناتے رہیں گے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہیں گے، ڈر کر زندگی گزاریں گے وہ، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو شروع میں ڈرے، ایمان لائے، شروع میں ڈرے بھائی اب اے اللہ مجھے معاف فرما، پھر ان کو مل گیا اقتدار، مین پاور، منی پاور، اور پھر وہ اپنی دادا گیری چلانے لگے اور کوئی ڈر نہیں، بس ڈرانا ہی ڈرانا، تو وہ اللہ والے نہیں ہوں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور اس کی علامات سے متعلق ہے۔ اولیاء اللہ، ولی کی جمع ہے اولیاء، لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست، محبت کرنے والا، یہ معنی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے قریب محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان، حیوان بچا ہوا نہیں، سب اللہ کی محبت پر جی رہے ہیں، اور ایک خاص درجہ ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک حدیث ہے، میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، دیکھتا ہے وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں، وہ چلتا ہے تو میرے ذریعے چلتا ہے۔ اللہ اتنے قریب آ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ درجے نبیوں کے، خاص خاص ولیوں کے ہے۔ ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بھائی بندے سے کیوں محبت ہے؟ صرف اللہ کے لیے کہ ایمان والا ہے، سمجھ میں آئے؟ اس کے اندر کچھ ایمانی صفات ہیں، یہ سچ بولتا ہے، یہ نماز اچھی پڑھتا ہے، یہ روزہ بہت اچھی طرح احتیاط سے رکھتا ہے، یہ کمائی میں احتیاط برتتا ہے، اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ بیڑی دوستی نہیں، گٹکا دوستی نہیں، سمجھے؟ ہاں، بوتل دوستی نہیں، چائے دوستی نہیں، دوستیوں کی ہمارے یہاں وجوہات یہ سب ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، تھوڑے دن اس کی پی لی، تھوڑے دن اس کی پی لی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگ خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، وہ ہے کیا ہے بولو؟ وہ اولیاء اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہی لوگوں کی ہو سکتی جن کا ذکر اوپر کیا گیا، وہ صرف اللہ کے لیے جینے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درجہ ولایت، ولی بننے کا درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، کہ حضور کی صحبت ملے۔ اب حضور کی صحبت تو رہی نہیں ہمارے لیے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے حوصلے کے مطابق، اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر یہ فیض صحبت صحابہ کرام کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء میں بالا تر ہے۔ بعد والوں کو ذرا کم درجہ کیا ملتا ہے، لیکن ہوتا ولیوں ہی میں ہے وہ مادہ، سمجھ میں آیا؟ یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو 3 جز سے مرکب ہے: کسی اللہ والے کی صحبت، اس کی اطاعت، اور ذکر اللہ کی کثرت۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا، اس کے پاس رہنا، دوسرے اس کی اطاعت کرنا، وہ جو بولے سمجھ میں آئے نہ آئے اس کی اطاعت کرنا، اور پھر ذکر اللہ کی کثرت کرنا، خوب اللہ کا ذکر کرنا، بشرطے کہ کثرت ذکر مسنون طریقے پر ہو۔ کون سے طریقے پر ہو؟ ہاں، اس میں بھی بدعتیں آئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کے زمانے میں مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اجتماعی ذکر کر رہے، ایک پڑھا رہا ہے دوسرا پڑھ رہا ہے۔ اور یہ آپ کو ترکی میں، آسٹریلیا میں جو ترکی قوم ہے اور بوسنین قوم ہے، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ان میں یہ بات بہت ملے گی۔ کوئی ارتغل غازی وغیرہ بھی چل رہا تھا، اس میں بھی آپ کو ذکر کا ایک طریقہ ملتا ہوگا، سب مل کے ایک ساتھ جھکتے ہیں، کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر تو بھرا ہوا، ارے ڈانسنگ ہے یوٹیوب پر، تو ذکر کے نام پر ڈانسنگ، اور وہ یہ
جکارتا وغیرہ کے علاقے کے انڈونیشین ہے وہ تو بس کراٹے، ذکر میں کراٹے مسجد کے اندر. تو ابن مسعود نکلے، پوچھا لوگوں سے یہ کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ کہنے لگے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہنے لگے حضور کی سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے. ذکر ہے تنہا تنہا ہے. کیسے ہے؟ مفتی سعید صاحب پالن پوری بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے ایسا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن شیطان بڑا کائیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے. اچھا ذکر کی طرف آتا ہے، تجھ سے تو کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لگا دیا اجتماعی ذکر پر، اور آخر تک کہ امت کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے مولانا دعا کریں گے، ہم آمین بولیں گے. امت کو آتا نہیں، مولانا تہجد کی نماز شب قدر میں پڑھائیں گے 27 شب کو اور ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے. امت کو کچھ آتا نہیں ہے، امت ابھی ان پڑھ ہے. ارے 1400 1500 گزرنے کو آئے، 1500 سال، اور کب تک ان پڑھے؟ یہ نہ پڑھو نا، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن خلاف سنت کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھے؟ اس لیے ایک بات کہی انہوں نے، کثرت ذکر بشرطے کہ مسنون طریقے پر ہو. کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کو، دل کے آئینے کو جلا ہوتی ہے، یعنی صفائی ہوتی ہے، تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، ولایت کا نور اس میں آتا ہے. لیکن آپ نے اسی کو بدعتی طریقے پر کیا. سمجھ میں آیا؟ بدعتی طریقے بہت سے ملے گا آپ کو، ہا ہو نہ جانے کیا آپ پھوک کیا کیا کرتے رہتے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا وہ اویس قادری وغیرہ کی آپ یوٹیوب پر نعت وغیرہ سنی ہے، جب دیکھا کہ ارے یہاں تو میوزک سنگیت منع ہے، تو انہوں نے اپنی تونڈی سنگیت پیدا کی. معلوم تم کو؟ پیچھے 2-3 بیٹھ جاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے نہ، تو پیچھے سے آپ دیکھو، ابھی یوٹیوب پہ ملے گا آپ کو. ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. شیطان لائے گا گھسیٹ کے. جو اللہ والے جب ذکر کریں گے نا ہمارے، میں حق والے بول رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں ہمارے حق والے جو پیر چلیں گے ان میں بھی بدعات آئے گی، شیطان چھوڑے گا نہیں. اس لیے ذکر وہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ویسا ذکر کرو. 3 طریقوں سے درجہ ولایت مل جائے گا آپ کو. کون سے 3 طریقے بولو؟ ایک تو کسی اللہ والے کی صحبت، بات سمجھے؟ ہاں، اور اس کی اطاعت. دوسرے ذکر اللہ کی کثرت. اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تو دیکھتے ہیں نقلی زیادہ چمکدار ہوتا ہے نا. نقلی گڑیا دیکھو کتنی چمکتی، نقلی سامان بہت چمکتا ہے. تو مارکیٹ میں تو سب بھرے پڑے ہیں. تو اپنے جو اچھے اچھے علماء جن سے آپ اور امت مطمئن ہو، ان کے مشورے سے آپ پوچھیں کہ کس پیر صاحب سے میں کس صحبت میں جا کر رہوں. ہاں آگے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے اس کے درجے تک نہیں پہنچتا. اب ایک بات نہیں آئی کہ محبت تو ہے اللہ والوں سے لیکن عمل میں پیچھے ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ کم سے کم کیا کرو؟ اللہ والوں سے محبت کرو. کیا کرو؟ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے. اللہ والوں سے محبت کرے گا تو ولی بن جائے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ فرمایا، تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو، ذکر والوں کے پاس جایا کرو. جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا ہو سکے، اور جب خود تنہا ہو جاؤ تو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو. جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو. سمجھے کہ نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے. آخرت کی فکر بڑھے ہمارے اندر، دنیا کی بے رغبتی آئے. تفسیر مظہری میں فرمایا، عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامات یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے، یہ غلط اور دھوکہ ہے. ہزاروں اولیاء اللہ ہیں
جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم نے کیا علامت بنائی ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ چمتکار۔ کیا؟ چمتکار۔ ہم نے چمتکاروں کو بنایا، کہتے ہیں یہ نہیں، اب بھی اوپر بتایا، پھر کیا؟ جن کی صحبت میں رہ کر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہو اور دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، یہ علامت اللہ کے ولی ہونے کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔ چمتکار ان لوگوں کے بھی منقول ہیں کہ جن کے کہتے ہیں جن کے ایمان بھی درست نہیں۔ اللہ چمتکار تو غیر مسلموں کو بھی دے دیتا ہے۔ بات سمجھے گے نہیں؟ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی۔ آخرت کی خوشخبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، اس وقت اس کو خوشخبری جنت کی ملے گی۔ پھر قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوشخبری دی جائے گی، جیسا کہ طبرانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل لا الہ الا اللہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی، نہ قبر میں، اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت۔ گویا میری آنکھیں اس وقت کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ بولو دعا مانگو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ اور دنیا کی بشارت کے متعلق حضور نے فرمایا وہ سچے خواب، دنیا میں سچے خواب جو انسان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے، جن میں اس کے لیے خوشخبری ہو، یہ دنیا میں بشارت ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھو، خواب خود کے لیے خوشخبری ہے کہ اچھے خواب دکھے تو دل خوش ہو جائے، لیکن خواب شریعت کی بنیاد نہیں ہے۔ کوئی بولے ہم حق پر ہیں، کیوں؟ دیکھو یہ ساتھی کو آج رات میں یہ خواب آیا کہ جاؤ وہ فلانے پونا کے اندر ہے، ان سے جا کر ملو اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ بات سمجھے کیا؟ ہاں، یہ شریعت کی بنیاد نہیں ہے۔ شریعت تو کھلی کتاب، خود کی خوشی کے لیے خواب ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اپنی کامیابی، اپنی ترقی، اپنی حقانیت کی بنیاد خواب پر رکھیں، وہ بڑے کمزور ہیں۔ خوابوں سے شریعت نہیں چلتی۔ مسلمانوں کو وہ دو، اس پر بلاؤ جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کچھ کم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟